الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. وقال في مقام آخر من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے. آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گزشتہ کئی جمعے سے آپ حضرات کے مابین جو گفتگو چل رہی تھی اس کا مقصد و منشا یہ تھا کہ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی معلوم ہو جائے. بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم سب کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے تاکہ ہماری نماز مقبول و منظور بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے ہم اور آپ کی زندگی بھی سنوار دیں اور آخرت بھی سنوار دیں. اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا، اگر کسی سے کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھیے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو ان کا سب سے پہلے جو جواب آتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی تو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں، لہذا ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. تو دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جن حضرات کو نماز پڑھنی نہیں معلوم ہے ان کی بھی نماز سنت کے مطابق ہو جائے. لیکن اب مشاہدہ یہ ہے کہ جو تعداد نمازیوں کی پہلے ہوا کرتی تھی وہی تعداد آج بھی ہے. نمازیوں کی تعداد میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے مابین ان روایات و احادیث کو رکھا جائے جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیوں کے چھوڑنے کے متعلق وعیدات بیان فرمائی ہیں. ان روایات کو رکھا جائے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نماز کے پابند شخص کے لیے انعامات کے وعدے کیے. چنانچہ اسی تعلق سے میں نے خطبے میں 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں صحیح اور سچی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، میں نے خطبے میں پہلی حدیث پڑھی کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، منہدم کر دیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو منہدم کر دیا، دین سے کچھ تو پھیر دیا. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو برقرار رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو توڑ دیا، دین کے ستون کو منہدم کر دیا. اس نے دین کو چھوڑ دیا، اس نے دین سے پیٹ پھیر لی. برادران اسلام، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ نماز ہی کا ہے. دوسرا مرحلہ نماز ہی کا ہے. ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو پرسش ہوگی وہ نماز کے بارے میں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہماری اور آپ کی نماز درست نکلی تو بقیہ کے تمام اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو تمام کے تمام اعمال، چاہے ہم نے جو اعمال کیے ہوں، چاہے کسی مسکین کو کپڑے پہنائے ہوں، چاہے غریب کو صدقہ کیا ہو، چاہے جو کچھ کیا ہو، چاہے جتنے اچھے اعمال کیے ہوں، لیکن ہمارے وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں منظور مقبول نہیں ہوں گے. کیونکہ جب ہماری نماز ہی خراب ہے تو ہمارے دوسرے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے. لیکن جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا حشر کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ روز محشر کی جا گداز قوت، اولین پرسش نماز قوت. کہ روز محشر کا دن ایسا ہوگا کہ جانوں کو پگھلا دینے والا ہوگا. روز محشر کا دن ایسا ہوگا
کی جانوں کو پگھلا دینے والا ہوگا، اور اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جس شخص کی نماز درست نکل آئی اس کے بقیہ کے تمام اعمال درست نکل آئیں گے، اور جس شخص کی نماز ہی خراب نکلی تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کی مثال آپ دنیاوی طور پر اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے ہمارے اور آپ کے گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں کھانا بناتی ہیں اور چاول کو ایک چاول نکال کے دیکھتی ہیں، ایک دو چاول نکال کے دیکھتی ہیں کہ چاول اگر پک گیا ہے تو یہ سمجھتی ہیں، یہ گمان ہوتا ہے کہ سارے کے سارے چاول بن چکے ہیں، اس لیے اپنی اس ہانڈی کو اتار کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ ان کا مطلب یہی خیال ہوتا ہے کہ پورے کے پورے چاول پک گئے ہیں اور یقینی طور پر وہ سب پک چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں سب سے پہلے نماز کو دیکھیں گے۔ اگر ہماری اور آپ کی نماز درست نکلی تو بقیہ کے تمام اعمال درست نکل آئیں گے، لیکن اگر نماز ہی خراب نکلی تو ہمارے اور آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جس نے سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی تو غور کیجئے اس کا کیا حشر ہوگا۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث شریف کا؟ کہ اگر ہمیں اور آپ کو کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر وہ بندہ 5 وقتہ نمازی ہے، اگر وہ بندہ نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کے احکام کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے والا ہے، تو یہ گمان کیا جائے گا، یہ معلوم ہوگا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اور اگر وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص، اس شخص کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ یہ بندہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ برادران اسلام، آج ہم اور آپ تعلیمات اسلامیہ سے بالکل ناواقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں اور آپ کو، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آج ہم اور آپ نے دین اسلامات کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، ہم اور آپ نے اسلام سے روگردانی کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں اگر اخبارات کی خبریں دیکھی جائیں تو ان کے مطابق ہزاروں لوگ آج مرتد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ لوگ دین اسلام سے ناواقف ہیں، انہیں اسلام کا معلوم ہی نہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہے انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں۔ جہاں ایک طرف ہزاروں لوگ مرتد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں دوسری طرف لاکھوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کو سمجھا ہے، دین اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کیا ہے، اس وجہ سے وہ آج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ برادران اسلام، ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہم اور آپ کو کس چیز کا حکم دیتا ہے، اللہ نے ہم اور آپ کو کس چیز کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا تھا، اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم سب کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے فرما بردار ہو جائیں۔ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اعمال کریں گے، کیونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، جس طرح سے ہم اور آپ یہاں پر اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال کا اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو آخرت میں دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے کھیت کے اندر اگر کپاس کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ سویابین نہیں کاٹیں گے، یا سویابین کی کھیتی کرتے ہیں تو کپاس نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ جو کھیتی ہم اور آپ کریں گے وہی فصل ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر ہم اور آپ یہاں پر سویابین بوئیں اور گمان کریں کہ ہمیں کپاس مل جائے، یہ کپاس کی کاشتکاری کریں اور ہمارا یہ گمان ہو کہ ہمیں سویابین مل جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو ہم اور آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔
اگر ہم اور آپ نے یہاں پر رہ کر اللہ کے احکام کی فرما برداری کی ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کا بہترین اجر و ثواب دیں گے، اور اگر یہاں پر رہ کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہے تو یقینی طور پر ہماری اور آپ کی آخرت خسارے میں پڑ جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی منچاہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھیے اگر ہماری اور آپ کی زندگی منچاہی ہے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی منچاہی کریں گے، ہمیں اور آپ کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہو۔ وہ انسان، وہ مسلمان اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مصروف ہو جائے۔ برادران اسلام، یہ دنیا ہم اور آپ کے لیے ایک قید خانے کی مثل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانے کے مانند ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم اور آپ کو قیدی کی طرح یہاں پر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ یہی دنیا ہماری جنت بن جائے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو خسارے میں ڈال لیں۔ برادران اسلام، غور کیجیے کہ شیطان نے صرف اور صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے مردود قرار دے کر جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ ایک سجدے نہیں بلکہ ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 38 سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ وہ شیطان صرف اور صرف ایک سجدے کا منکر تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی جنت سے باہر نکال پھینکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہم اور آپ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی وسیع زمین پر، چوڑی چکلی زمین پر، اللہ کی چوڑی چکلی زمین پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر آرام کی سانس لے رہے ہیں، اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اللہ کے احکام کے پابند نہیں۔ جس مقصد کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہم نے اور آپ نے اسی مقصد کو بھلا دیا ہے۔ برادران اسلام، اگر آپ برداشت کر سکو تو میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ ایک بزرگ صاحب جب کہنے لگے کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تو کسی نے کہا کہ بے جان چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے؟ تو کہا ہاں، اللہ کی ہر بے جان چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو کہا اچھا، جانور بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں، جانور بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو کہا اچھا یہ بتائیے تو پھر گدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حمد کرتا ہے تو گدھا کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گدھا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا ہے۔ گدھا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے لیکن تو نے مجھے کتا نہیں بنایا ہے۔ تو کہا اچھا تو پھر یہ بتلائیے کتا پھر کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ کتا یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا۔ اے میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے لیکن تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا ہے، جو معاشرے کا سب سے ذلیل ترین جانور ہے، تو نے مجھے وہ جانور نہیں بنایا ہے۔ تو اچھا تو پھر خنزیر کیا کہتا ہے؟ جب کتا یہ چیز کہہ رہا تو پھر خنزیر کیا کہتا ہے؟ خنزیر تو سب سے منحوس ترین شخص، خنزیر تو سب سے منحوس ترین جانور ہے، تو پھر خنزیر کیا کہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ ہم پر یہ بات پوری ہے کہ جب یہ خنزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن تو نے مجھے تارک الصلاۃ نہیں بنایا ہے، تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ خنزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ اللہ، اے میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، معاشرے کا سب سے ذلیل ترین جانور تو بنا دیا ہے لیکن تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا ہے، کیونکہ بے نمازی کا جو حشر قیامت میں ہونے والا ہے میں اس حشر سے بری ہو جاؤں گا۔
مسلمانوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے کانوں میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کی اس حکم کو سن کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے بجائے ہم اپنے رخ کو دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی اگر نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، 5 وقت یہ صدا لگائی جاتی ہے، اگر نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز تو پڑتی ہے، لیکن ان کا رخ مسجد کی طرف ہونے کے بجائے ان کا رخ بازاروں کی طرف ہوتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر وہ لوگ مسجد کی طرف آنے کے بجائے زنا خانوں کے اڈے کی طرف جاتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں آنے کے باوجود وہ مسجد میں آنے کے بجائے شراب نوشی کے اڈے پر جاتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں آتی ہے اور اس آواز کو سن کر بھی وہ لوگ مسجد کی طرف آنے کے بجائے عیاشی، فحاشی، زناکاری، ریاکاری، بدمعاشی کے اڈوں کی طرف ان لوگوں کا رخ ہوتا ہے۔ برادران اسلام، یاد رکھیے، جو ایمان ہمیں اور آپ کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سننے کے باوجود، جو ایمان، جو غیرت ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ نہیں دلا رہی ہے کہ ہم اور آپ چلے مسجد کی طرف، اللہ کے حکم کے فرمانبردار بن جائیں، اللہ کے حکم کو ادا کر لیں، جو آواز، جو ایمان ہمیں اور آپ کو اٹھا کر اپنے گھر سے یہاں مسجد تک نہیں لا سکتا، جو ایمان ہمیں اور آپ کو اپنے بستر سے اٹھا کر مسجد کے اندر نہیں لا سکتا، وہ ایمان ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف کیسے لے جائے گا؟ مسلمانوں، اگر ذرہ برابر غیرت تمہارے اندر موجود ہے تو اپنے مومن ہونے کا ثبوت دو۔ اتنا سخت ترین واقعہ میں نے آپ حضرات کے حوالے کیا ہے، اگر ہمارے اور آپ کے اندر ذرہ برابر غیرت موجود ہے، ذرہ برابر اگر ایمان کی چنگاری روشن ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ کل کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ اگر آج ہم اور آپ اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والے بن جائیں تو آج ہی یہ مسجد آباد ہو جائے گی۔ وقت کم ہے، اس لیے میں ایک حدیث سنا کر اپنی انشاءاللہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 بڑے بڑے انعام دے گے، ایسے بڑے بڑے انعام دے گے جس کا وہ شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسے 5 بڑے انعام دیں گے جس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 نمازوں کا پابند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام جو دیں گے وہ دنیا میں دیں گے، اور وہ ایسا انعام ہے جس کی ہر بندے کو طلب ہے۔ آج ہر بندہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے، آخر رزق کہاں سے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے رزق کو کشادہ کر دیں گے۔ اور دوسرا سب سے بڑا، اور 4 آخرت میں انعام ملنے والے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا۔ قبر کے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اور کیا چاہیے؟ دنیا کے اندر رزق چاہیے، اور قبر کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو پناہ چاہیے، اللہ سے ہمیں اور آپ کو جنت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ قبر سے ہمیں اور آپ کے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے وہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے وہ شخص ناکام، نامراد ہو گیا۔ اور چوتھا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب کو آسان فرما دیں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی آخر آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اعمال پر پوچھ گچھ ہو جائے، جس شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے تو یقینی طور پر وہ شخص خسارے میں پڑ جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حساب کو آسان فرما دیں گے۔ اور پانچواں اور آخری سب سے بڑا انعام جو ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس نماز کی برکت سے ہمارے آگے آنے والے راستے یعنی پل صراط کے راستے کو آسان فرما دیں گے۔ پل صراط کا راستہ وہ راستہ ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وہ ایسا راستہ ہے اگر بندہ اپنے قدم کو اپنے پیر کو اس راستے پر رکھ دے تو وہ راستہ چیرتا ہوا اس کے سر کے اوپر نکل جائے، ایسا ہے پل صراط کا راستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے پل صراط کے راستے کو آسان فرما دیں گے۔ اور آخر بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں کہیں گے کہ جتنے لوگ ہمارے لیے نماز پڑھتے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں۔ چنانچہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن سجدے میں نہیں جا پائیں گے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھی ہوگی بلکہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ہوگی، یا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا فرمائے اور خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے احکام کا پابند بنائے، اور آخرت کے تمام مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے نماز کی برکت سے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔